یعنی کھلا اعلان ہے، ہمیں شرک کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہے۔ تمہیں توحید پسند نہیں ہے، ہمیں شرک پسند نہیں ہے، تو یہ کھلا چیلنج ہے شرک کو کہ ہمیں تمہاری ادنا درجے میں بھی مصالحت قبول نہیں ہے۔ آج کل موسم چل رہا ہے دیوالی کا، تہواروں کا، ہیپی دیوالی کہنا صحیح نہیں ہے، ہولی ہیپی ہولی کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، دوسروں کے طریقے کو ادنا درجے میں پسند کرنا یہ بھی بالکل قل یا ایھا الکافرون کا مقصد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ سورۃ الکافرون ہے اور مکیہ ہے، اور یہ اس وقت نازل کی گئی ہے جب مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اس کے جواب میں یہ سورہ کافرون نازل کی گئی، اور اس کے فضائل احادیث میں بہت ہے جو ہم کچھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اور مغرب کی سنتوں میں بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جب ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، یعنی جو آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سوئے گا تو انشاءاللہ وہ شرک سے بالکل بری ہوگا، اگر اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے تو اسلام پر موت آتی ہے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک پڑھا کرو، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 5 صورتیں ہیں۔ ہر سورت اور بسم اللہ آخر تک پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے کے بالمقابل قلیل الزاد، خستہ حال، یعنی بالکل تنگ دست رہتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ یعنی یہ جو صورتیں ہیں خاص طور سے قل یا ایھا الکافرون، قل اھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، یہ جناتوں اور انسانوں کے شر سے بچانے والی ہیں، اس لیے ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئے ان کے فضائل۔ اب جہاں تک رہا اس کے
معنی کا تعلق اور اس کے مطلب کا تعلق، تو قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے، اے کافرو، یا ایو معنی اے، الکافرون اے کافرو، اے کافرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرنے والا نہیں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہیں تمہارا دین اور ولی دین، اور مجھے میرے لیے میرا دین۔ تو یہ ہے یعنی کھلا اعلان ہے، ہمیں شرک کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہے۔ تمہیں توحید پسند نہیں ہے، ہمیں شرک پسند نہیں ہے، تو یہ کھلا چیلنج ہے شرک کو کہ ہمیں تمہاری ادنا درجے میں بھی مصالحت قبول نہیں ہے۔ آج کل موسم چل رہا ہے دیوالی کا، تہواروں کا، ہیپی دیوالی کہنا صحیح نہیں ہے، ہولی ہیپی ہولی کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، دوسروں کے طریقے کو ادنا درجے میں پسند کرنا یہ بھی بالکل قل یا ایھا الکافرون کا مقصد ہے کہ ہم تمہارے ذرہ برابر، تمہارے شرک سے، تمہاری تہذیب سے، تمہاری ثقافت سے ذرہ برابر ہم متاثر نہیں ہیں اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کریں اور توحید کو مضبوط کریں۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ توحید پر اٹل رہو، ادنا درجے میں بھی شرک کو قبول نہ کرو، نہ اپنے لیے اور نہ اپنی اولاد کے لیے۔ آج جو زمانہ ہے وہ شرک کا ہے، الحاد کا ہے، ارتداد کا ہے، تو اس لیے شرک کے خلاف زیادہ جمنے کی ضرورت ہے، شرک کے خلاف زیادہ استقامت دکھانے کی ضرورت ہے، شرک کے خلاف زیادہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن سے جڑیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں گے، ان کے طریقے سے جڑیں گے، ان کی سنتوں سے جڑیں گے۔ گھر گھر اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے، اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گھر گھر زندہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو کوئی بھی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور وہ 100 شہید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ہمارے زمانے کے نہیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے سنتوں کو زندہ کیجئے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کو عام کیجئے، شرک اور ادنا درجے میں جو شرک اور بدعت ہے اس سے بالکل کھلی برات کیجئے، کھلا اظہار اس سے نفرت کا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ پکے سچے مومن ہوں گے، اور اس صورت کی جو ہے خاص طور سے تلاوت کیا کریں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔